کراچی کے ٹھگ کی 10ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ حکیم جی کی کہانی ختم ہوئی اور اس قسط میں استاد نمبر 2 کی ٹھگی کے قصے ہیں۔ استاد نمبر 2۔ حکیم جی کے بعد ٹھگوں کے جس دوسرے استاد سے میری ملاقات ہوئی وہ ایک تندرست، جوان، خوش لباس اور تعلیم یافتہ شخص تھا۔ وہ اتنا نڈر اور لاپرواہ تو نہ تھا کہ اپنا نام یا حلیہ لکھنے کی اجازت دے دیتا، تاہم اپنی حقیقت اور ہتھ کنڈے بیان کرنے میں اس نے بھی کوئی اندیشہ محسوس نہیں کیا۔ حکیم جی خود کو 20ویں صدی کا امر و عیار تسلیم کرانے کے شوق میں اپنے کارناموں کی شہرت چاہتے تھے۔ یہ دوسرے صاحب ملک کی ناک اونچی رکھنے کی فکر میں مبتلا تھے۔ اپنے کارناموں کی تشہیر انہوں نے صرف اس لیے پسند فرمائی کہ یورپ کے ٹھگوں کی کارگزاریوں پر اشش کرنے والے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے ملک میں ماڈرن ٹھگ سرے سے ناپید ہیں۔ دونوں کا خیال تھا کہ اخباروں، رسالوں اور ناولوں میں ٹھگی کی وارداتوں کی خبریں اور کہانیاں تو چھپتی رہتی ہیں، اگر ان کے اعترافات بھی شائع ہو جائیں تو اس سے ان کے کاروبار پر رتی برابر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ جس کی شامت آ جائے گی ان کا شکار بننے سے اسے کوئی بات نہ روک سکے گی، اور لاکھوں کے اس شہر میں سینکڑوں اور درجنوں کی شامت بہرحال آتی ہی رہے گی۔ ان کا اٹل عقیدہ تھا کہ جب تک لالچ، ضرورت اور مجبوری لوگوں کو پریشان کرتی رہے گی، اس وقت تک خواہ کچھ بھی کیا جائے وہ ٹھگوں کے ہاتھوں لٹتے ہی رہیں گے اور ٹھگی کے دھندے چلتے ہی رہیں گے۔ استاد نمبر 2 کار رکھتے تھے اور 400 گز کے ایک بنگلے کے مالک بھی۔ شہر کی مشہور کاروباری سڑک پر ایک عمارت میں ان کا شاندار دفتر تھا۔ یہ 2 دروازوں والا ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے پارٹیشن کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ دونوں میں کئی کیبن تھے جو باس کے کیبن سے اس طرح ملے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے میں آیا جایا جا سکتا تھا۔ ظاہری طور پر باہر سے دونوں الگ الگ دفتر معلوم ہوتے تھے۔ ایک حصے کے دروازے پر کنسٹرکشن کمپنی کا بورڈ لگا ہوا تھا اور دوسرے پر آل راؤنڈ ٹریڈرز کا۔ استاد نمبر 2 مستقل طور پر پہلے حصے میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہیں ایک طویل نشست میں انہوں نے مجھے اپنے کارنامے سنائے۔ 16 سال پہلے میں نے یہ دفتر کرائے پر لیا تھا۔ اپنا بیان شروع کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میرا ٹھگی کا پہلا کاروبار امدادی کمیٹی تھا۔ ابتدا میں ایک بڑی میز اور چند ایک سیکنڈ ہینڈ کرسیوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، حالانکہ دوسری امدادی کمیٹیوں کے دفتر بڑے شاندار تھے۔ شروع میں تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ کاروبار مجھے راس نہ آئے گا، لیکن میں نے دل ہارنے کے بجائے پروپیگنڈے پہ توجہ دی۔ اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے کچھ ایسی سنسنی خیز فرضی واقعات اور بیانات کو شہرت دی جن سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ ہماری امدادی کمیٹی سب سے زیادہ ایماندار کمیٹی ہے، جو اپنے ممبران کو ہر ماہ بڑی تعداد میں امدادی رقوم تقسیم کیا کرتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ممبری کے امیدواروں کی قطاریں لگنے لگیں۔ جلدی میں نے ممبری کے فارم اور پاس بک کی قیمت، فیس داخلہ اور ماہانہ چندے کی شرطیں بڑھا دیں۔ اس سے لوگوں کا ہماری کمیٹی کی ایمانداری پر اعتقاد بڑھ گیا۔ اب قطاریں پہلے سے بھی لمبی ہونے لگیں۔ اس موقع پر مجھے انعامی معاموں کا دھندا شروع کرنے کا خیال آیا۔ بیچ میں پارٹیشن کرا کے دفتر کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک پریشان حال دوست کو شاگرد اور حصے دار بنا کر دوسرے حصے میں بٹھا دیا اور خود معامے کا کاروبار سنبھال لیا۔ کچھ ہی دنوں میں پروپیگنڈا کے زور پر یہ کام بھی چل نکلا۔ چنانچہ دھیرے دھیرے کیبن بھی تعمیر ہونے لگے اور مددگار عملے کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ تقریباً 5 سال تک دونوں دھندے شاندار طریقے سے چلتے رہے۔ اس بات کا شروع ہی سے احساس تھا کہ یہ سلسلے جلد یا بدیر ختم کرنے پڑیں گے۔ لوگوں کا ان پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اور ممکن ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی سختی شروع ہو جائے۔ چنانچہ اخراجات کو محدود میں رکھتے ہوئے میں رقم جمع کرتا گیا۔ اسے میری خوش قسمتی کہیے یا دور اندیشی کہ پہلا مارشل لا لگنے سے چند ماہ پیشتر ہی میں نے اپنی امدادی کمیٹی اور انعامی معامے کا کاروبار فروخت کر کے کنسٹرکشن کمپنی قائم کر دی۔ بیوی بچوں کے نام سے متعدد پلاٹ خریدے
اور الاٹ کرائے اور ان پر مکان بنا کر قسطوں پر فروخت کرنے کا دھندا کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دوسروں کے پلاٹوں پر مکان تعمیر کرنے اور تعمیری اخراجات قسطوں میں وصول کرنے کی اسکیم کا بھی اعلان کیا۔ پہلا مارشل جاری رہنے تک پورے 2 سال مجھے بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ اس مدت میں نے کوئی 40,000 کی لاگت سے اپنا مکان ضرور بنا لیا، لیکن ماہانہ اخراجات وصول ہوتے رہنے کے علاوہ میری جمع شدہ پونجی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا۔ استاد نمبر 2 موڈ میں آ کر اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے، لیکن چونکہ میرا موضوع ٹھگوں کی آپ بیتی نہیں بلکہ ان کے وہ ہتھ کنڈے ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اس لیے میں نے ان سے درخواست کی براہ کرم یہ بھی بتاتے چلیے کہ امدادی کمیٹی، انعامی معاملے اور کنسٹرکشن کمپنی کے ذریعے آپ لوگوں کو کس طرح ٹھگتے رہے۔ میری اس درخواست کے جواب میں وہ مسکراتے ہوئے بولے، دیکھیے، امدادی کمیٹی کے سلسلے میں لوگوں کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ کمیٹی کا ممبر بننے کے بعد وہ جو ماہانہ رقم ادا کریں گے وہ ان کے حساب میں جمع ہوتی رہے گی اور ان کی پاس بک میں اس کا اندراج کیا جاتا رہے گا۔ مزید فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے گروپ کے ممبروں کے نام پر ہر مہینے قرعہ ڈالا جاتا رہے گا، جس کا نام نکل آئے گا اسے 1,000، 2,000 یا 5,000 روپے بطور امداد دیے جائیں گے۔ ایک بار اس طرح امدادی رقم پانے والا جب تک مقررہ ماہانہ قسطوں کے ذریعے یہ رقم ادا نہ کر دے گا، اس گروپ سے اسے دوبارہ امداد نہ دی جائے گی۔ اس چکر میں پڑھ کر بیشتر لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر قرعے میں ان کا نام جلد نکل آیا تو امدادی رقم وصول کرنے کے بعد وہ ماہانہ قسط ادا کرنا گول کر دیں گے اور یوں امدادی کمیٹی والوں کو بے وقوف بنا دیں گے، لیکن نتیجہ ہمیشہ برعکس نکلتا ہے۔ ہمیں بے وقوف بنانے والے مسلسل ہم سے بے وقوف بنتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی حال انعامی معاملوں کا ہوتا ہے۔ شہرت کی خاطر ہم تھوڑی سی رقم لوگوں میں ضرور بانٹتے رہتے ہیں، لیکن 80-90% رقم ہماری جیبوں میں جایا کرتی ہے۔ بھاری رقموں والا صحیح حل یا تو ہمارے اپنے آدمیوں کے علاوہ کسی کا نکلتا ہی نہیں، اور اگر اتفاقاً نکل بھی آئے تو یا تو ہم اس کے کسی حرف کو مشکوک بنا کر رد کر دیتے ہیں، اور یا پھر اپنے آدمیوں کے زیادہ تعداد میں صحیح حل ظاہر کر کے انعام کی رقم سب میں برابر بانٹ دیتے ہیں۔ رہ گئی کنسٹرکشن کمپنی والی بات، تو اس سلسلے میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو اپنے دفتر کی چہل پہل اور درجنوں خالی اور زیر تعمیر پلاٹوں پر اپنے بورڈ دکھا کر مروب کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے اکثر پلاٹ ہمارے نہیں ہوتے، مگر موقع پر وہاں کے چوکیدار وغیرہ کو ملا کر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے بورڈ لگوا دیتے ہیں اور ایسے گاہکوں کو ترجیح دیتے ہیں جو مکان کی شدید ضرورت رکھتے ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی ان کی مالی حالت بھی خراب ہو۔ شروع میں اپنے طور طریق سے ہم یہ بات ان کے دل میں بٹھا دیتے ہیں کہ یہ کاروبار ہم نے مالی منفعت کے لیے نہیں بلکہ پریشان حال لوگوں کی سہولت کی خاطر چلا رکھا ہے۔ بظاہر بہت آسان شرطیں پیش کرتے ہیں اور انہیں یقین دلا دیتے ہیں کہ مالی خستہ حالی کے باوجود وہ جلد ہی ایک اچھے خاصے مکان کے مالک بن جائیں گے۔ ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کو کیسے ٹھگا جاتا ہے، اس کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔